جیسے کسی شخص نے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اس زمانے میں خط لکھا کہ مولا بہت دور ہیں، ہمارا دل کرتا ہے آپ کی بارگاہ تک پہنچیں، لیکن آپ تو بڑے دور ہیں، کیسے ہم آپ تک پہنچیں؟ راستے پر خطر، مہینوں کا سفر، آج کا دور تھوڑا تھا، اونٹوں پہ چوپایوں پہ لوگ جاتے تھے، پیدل جاتے تھے۔ تو امام نے جواب دیا، مومن ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، تو کہہ دیا کر خدا ہم تک پہنچا دیا کر۔ یہی ہوا جسے آج ہم نے اپنے علم سے مسخر کیا ہوا ہے، ہمارے میسج، ہمارے پیام ہمارے ناقص علم سے ایک دوسرے تک پہنچا رہی ہے، تو وہ جو اللہ کے کامل علوم سے، وہ جو ولی پروردگار جس کے پاس تمام علوم ہیں، وہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے لبوں پہ آنے والی باتوں کو سن نہیں رہا، سن رہا۔ پکار کہاں؟ جہاں دنیا کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہو رہا۔ امام سے روحانی امراض کے لیے، دلوں کی پاکیزگی کے لیے، سینے کی پاکیزگی کے لیے مولا سے توسل ہونا چاہیے۔ اور یہ دعا جو ہے، اس دعا کی اسی وقت قبولیت کہ پروردگارہ مجھے، یعنی اس انداز سے مانگیں، یہی دعا جس پر گفتگو شروع ہوئی ہے کہ اللہم اغنِ کل فقیر، درست ہے اس کی کامل تصویر عصر ظہور میں ہے، لیکن دعا میں پروردگار سے مانگ، خدایا مجھے بھی ان لوگوں میں سے قرار دے جو فقیروں کو مقام غنا تک پہنچائیں، مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے، یعنی مہدی کے ناصر بنا۔ امام نے یہ کام کرنا ہے نا، معجزے سے نہیں کرنا، اپنے ناصروں کے ساتھ کرنا ہے، تو ان کے ناصروں کے زمرے میں آنے کے لیے بھی ساتھ اپنی دعا بھی کر۔ جب تو یہ کہتا ہے کہ اللہم اشف کل مریض، خدایا ہر مریض کو شفا دے، اگرچہ اس کی عملی تصویر عصر ظہور میں ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہ پروردگارہ مجھے شفا دے اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جس کے ذریعے دوسروں کو شفا ملے۔ اب شفا لازمی تھوڑی ہے جسمانی ہو، ایک مومن دوسرے کی روحانی شفا کا باعث بنتا ہے، فکری شفا کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں کی بہت ساری مصیبتیں، بیماریاں ہماری آپس میں گفتگو، نصیحت، تلقین سے، ایک دوسرے کی زیارت سے دور ہو جاتی ہیں۔ دلوں کی بیماریاں، کینے، بغض ہماری چھوٹی سی حرکت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ قرضداروں کا، سارے قرضداروں کا تو قرض ادا کر، اللہم اقضِ دین کل مدین، جب میں مانگتا ہوں تو ساتھ یہ بھی کر، پروردگارہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو لوگوں کے قرض ان سے دور کریں، لوگوں کے قرض ادا کرنے۔ مولا نے معجزے سے کام نہیں کرنا، ناصروں کے ساتھ مل کے کرنا، یعنی اسی دعا کے مضامین کی طرف توجہ ہو۔ یا مثلا میں جب کہتا ہوں کہ اہل قبور میں سرور داخل کر، مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کی وجہ سے قبروں میں سرور آئے، یعنی مہدی کے ناصروں میں شامل ہونے کی۔ یہ دعائے ظہور بھی ہے اور دعائے نصرت بھی ہے، یعنی اس کے جتنے مضامین، ان کی عملی تصویر اس دور میں آئے گی، لیکن چھوٹی چھوٹی تصویریں ہم ابھی بھی اپنی اپنی سوسائٹیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے ماحول میں بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ چھوٹی چھوٹی تصویریں، یہ عقائیاں مل کر اس عظیم تصویر کو خلق کریں۔